قرآن و حدیث کی روشنی میں بیعت کی حقیقت پیش کرنے کے بعد میں اب چاہ رہا ہوں کہ آداب مرشد پیش کیے جائیں، لیکن ایک مرتبہ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس شخص کو ہم مرشد مانتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس مقام کا شخص ہوتا ہے، تاکہ پھر پتہ چل سکے کہ کیا ایسی شخصیت کے بھی آداب ہونے چاہیے یا نہیں۔ ہمارے ہاں جو ولایت کا معیار ہے وہ عام جو معاشرے میں چل رہا ہے اور بے دین لوگوں کا، اس سے ہٹ کر ہمارا اسلامی نظریاتی لحاظ سے ولایت کے بارے میں نظریہ ہے۔ تو جس کو ہم ولی کہتے ہیں اس کے بارے میں بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت تو بارہا آپ لوگوں نے سماعت کر رکھی ہے، لیکن اگلی آیت سننا ضروری ہے کہ جن کا یہ مقام ہے، جن کی یہ شان رب بیان کر رہا ہے، ان کی آخر کوئی نشانی بھی تو ہوگی۔ قرآن پاک میں ولی اللہ اور مرشد کے لیے جو علامات ہیں وہ دو ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے نمبر پر وہ ایمان والا ہوگا اور دوسرے نمبر پر وہ متقی ہوگا۔ تو اب ذرا ہم قرآن مجید سے ہی ان دونوں جملوں کی بھی وضاحت حاصل کر لیں کہ ایمان والا کون ہوتا ہے۔ تو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اگلی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ نے مومن کی بیان کرنے کے بعد فرمایا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ صحیح مومن ہیں۔ اس کے بعد ان کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو معمولی نہ سمجھنا، لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا حسین جمیل اللہ نے ان کے لیے رزق رکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں ایمان کی اور اہل ایمان کی وضاحت ہوئی، اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا کہ ان کے اللہ کے حضور بڑے درجے ہیں۔ تو متقین کون ہوتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اے پیارے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں بھی ان کی یعنی متقین کی 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے ان کا آگے مقام ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی راہ پر ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ وہ 2 علامتیں ہیں جو کسی مرشد اور ولی اللہ میں پائی جانی چاہیے، اور ان کی صفات کی جو وضاحت ہے وہ بھی میں نے قرآن مجید سے پیش کر دی ہے۔ تو جب اس صفات کے مالک مرشد ہوں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ جب رب بیان کر رہا ہے تو کیا جو ان کے ہاں طلب علم، رہنمائی اور ہدایت کی طلب کے لیے جائے، اس مرید کو بھی ان کے کچھ آداب کا خیال رکھنا ہوگا کہ نہیں رکھنا ہوگا۔